کل اگر آپ قادیانیوں کو اس پریس کلب کے باہر اس بات کا، کتنے دکھ کی بات ہے، منہ پہ نقاب پہن کے کرونا کی آڑ میں قادیانیوں نے جلوس نکالا ہے لبرل مافیا کے ساتھ مل کے کہ مندر بنے گا۔ اس سے اینکر نے پوچھا آپ قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں؟ ویسے قادیانیوں کو بڑا شوق ہے ہمیں اقلیت مان لیا جائے۔ وہ جلوس نکالنے والا اور نکالنے والی صاف ظاہر ہو گیا ان کا تعلق کس مذہب سے۔ تم اگر احتجاج کا حق قادیانیوں کو دیتے ہو، اسلام آباد کے اندر مندر بنانے کے حق میں وہ احتجاج کریں گے، تو تم ان لاکھوں فرزندان توحید کو اسلام آباد کے اندر مندر کے روکنے کے لیے احتجاج کرنے سے نہیں روک سکتے۔ ہمارا بھی حق ہے، احتجاج کے لیے تیار ہو، ایک دن نکلنا پڑے گا۔ اگر انہوں نے مندر بنانے کی کوشش کی، پاکستان کا ہر مسلمان، اور میں اپنے اکابرین کو بھی اس بات کی دعوت دیتا ہوں، مولانا فضل الرحمان، ہادم رضوی صاحب، اب دیوبندیت اور بریلویت کی بات نہیں رہی، اب مارکا اسلام اور لبرلزم کا ہے، سیکولرزم کا ہے۔ چھوڑیے تمام سیاسی جماعتوں کا ساتھ، مسلمان چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، مل جائیں۔ اللہ کی قسم اگر آپ صرف مل گئے نا، یہ مندر بنانے کا ارادہ ترک کر دیں گے، احتجاج کی بھی ضرورت نہیں پڑنی۔ اور اگر انشاءاللہ احتجاج کی ضرورت پڑی، آپ کا یہ بیٹا رہے گا۔ ہم گولی نہیں چلائیں گے، ہم کوئی غیر قانونی جدوجہد نہیں کریں گے، نہ گملہ توڑیں گے، نہ پودا توڑیں گے، نہ درخت توڑیں گے، نہ کسی چیز کو آگ لگائیں گے۔ لیکن ہماری زندگی میں ہمارے ہوتے ہوئے یہ مندر اسلام آباد میں نہیں بن سکتا۔ ہم احتجاج بھی کریں گے، دھرنا بھی دیں گے، جلوس بھی نکالیں گے۔ اور جائیے، کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم حاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ عبد الاکبر چترالی کو بھی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، اسمبلی میں کھڑا ہو گیا کل، نہیں بن سکتا مندر۔ جمال الدین کو بھی، مولانا کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے۔ پاکستان کے اندر نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، یا تو آئین کو بدل دیجئے یا تو قانون کو بدل دیجئے۔ اگر اتنا ہی برے حالات آگے ہیں، دکھ ہوتا ہے، ویسے دکھ ہوتا ہے۔ یہ سیاسی جماعتوں کو آپ نے ووٹ دیے ایک کے بعد ایک جیسے پی ٹی آئی کے، آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے ایک رکن اسمبلی رمیش کمار ہوتا تھا، یاد ہے نا؟ اس نے شراب کے خلاف بل پیش کیا تھا حکومتی بینچوں سے، ساری سیاسی جماعتیں اس کے خلاف ہو گئی۔ کل ایک مولوی نے مندر کے خلاف تحریک پیش کی ہے، عمران خان تو چلو خود بنا رہا ہے، نون لیگ کے خواجہ آصف بھی ساتھ مل گئے، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ساتھ ہیں، پوری پیپل پارٹی بھی ساتھ ہے۔ اپوزیشن کی تینوں پارٹیاں اصل انٹرویو کہاں پہ دے رہی ہوتی ہیں؟ مغربی آقاؤں کو۔ پھر عمران خان نے اس کے بارے میں صحیح کہا تھا نا، یہ وہاں جا کے اپنے آپ کو لبرلزم کا چیمپئن کہتا ہے اور پاکستانیوں کو متعصب کہتا ہے۔ اور پاکستان، اس نے کل یہ بیان بھی دے دیا گوروں کو، پتہ نہیں کیسے بیان دیتے، جی میں نے تو چرچ میں عید کی نماز ادا کر دی تھی، میں نے چرچ میں عید کی نماز ادا کر دی، آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ اگرچہ اس کی بہت سی تعویلات بھی ہو سکتی ہیں کہ شاید کسی چرچ میں مسجد بن گئی ہو، لیکن وہ پیغام یہ دے رہا ہے کہ میں تو اتنا بڑا لبرل، اور میں جی ان سے بھی بڑا بغیرت ہوں، جناب میں ان سے بھی بڑا بغیرت ہوں۔ آپ مندر کی بات کرتے ہیں، میں نے تو چرچ کے اندر عید کی نماز پڑھ لی۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ وجہ کیا ہے؟ آپ نے رسول اللہ کی سیاست کو نہیں سمجھا۔ آپ نے سمجھا رسول اللہ کا دین اور مولوی کا کام صرف مسجد تک ہے، اور مولوی صاحب سیاست میں حصہ نہ لینا۔ کیوں جی؟ اور جی یہ چوروں کا کام ہے، خود کہتے ہیں یار کیسا یہ جی چوروں کا کام، یہ جی لٹیرا، اور سیاست کے گند میں نہ پڑنا۔ کیوں جی؟ اور یہ بڑے فراڈیوں کا کام، یہ جھوٹوں کا کام۔ جب تم اپنے گھر سے یہ نظریہ بنا کے نکلتے ہو کہ یہ چوروں لٹیروں کا کام ہے، تم نے رسول اللہ کی سیاست کو کیا سمجھا؟ رسول اللہ مصلی کے بھی امام تھے، ریاست کے بھی امام تھے۔ ابو بکر مصلی کے بھی امام تھے، ریاست کے بھی امام تھے۔ عمر مصلی کے امام، ریاست کے امام۔ عثمان مصلی کے امام، ریاست کے امام۔ علی مصلی کے امام، ریاست کے امام۔ حسن مصلی کے امام، ریاست کے امام۔
امیر معاویہ مسلح کے امام، ریاست کے امام. آپ چاہتے ہیں ریاست سے مسلح مائنس کر دیا جائے. حضرت شعیب کی قوم کی طرح وہ آپ کی نماز صرف مسجد تک نہیں رہ سکتی. ہمارے کاروباروں میں کیوں آتی ہے جی؟ سود کیوں حرام ہے جی؟ یہی بات ہے. مولوی دین صرف مسجد تک. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی مغرب کو اسلام سے خطرہ نہیں ہے جب تک تم مسجدوں میں ٹکے رہو، اعتکاف کر لو، جو مرضی باتیں کر لو، ریاستیں کر لو، اللہ کی نعرے لگاتے جاؤ. کوئی مغرب کو خطرہ نہیں ہے. مغرب کو کس اسلام سے خطرہ ہے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ. مغرب کو صرف اس اسلام سے خطرہ ہے جو ریاست کو ایڈریس کرے، جو اسٹیٹ کے اندر پاور حاصل کرے. جس ریاست کا مذہب اسلام ہوگا صرف مغرب کو اس سے مسئلہ ہے. ورنہ تو جو مرضی کہتا رہے، ورنہ تو صوفی بن جا، سجدے کر لے، کسی مغرب کے کان پہ جو بھی نہیں رگے گی. ہاں تو کہے گا نا ریاست کا مذہب اسلام ہونا چاہیے، ریاست اسلامی ہونی چاہیے، قانون اسلامی ہونا چاہیے، حدود اللہ اسلامی ہونی چاہیے، پردہ ہونا چاہیے، شریعت ہونی چاہیے، چوری کی سزا ہونی چاہیے، عریانی فحاشی کی سزا ہونی چاہیے. سارے مغربی آقاؤں کو مڑوڑ اٹھنا شروع ہو جائیں گے. اس اسلام سے خطرہ ہے. اور اس اسلام کو کون آگے لے کے آئے گا؟ نون لیگ نہیں جی، پی ٹی آئی، پی پی، یہ لوگ اسلام لے کے آئیں گے. اب وقت آ چکا ہے کہ آپ مذہبی لوگوں کا، دینی جماعتوں کا ساتھ دیں، اور دینی جماعتوں کے کابرین بھی. اب سیاسی جماعتوں کی کاسالیسی نہ کرے، اپنے وجود کو منوائیں. آج ملک کے حالات اس بات کے لیے سازگار ہیں. دینی جماعتیں اگر خلوص نیت سے نظام مصطفیٰ کی آواز کو بلند کرے گی، اس منظر کے خلاف کھڑی ہوں گی، اللہ کی قسم عوام آپ کا ساتھ دے گی. میں دینی قیادت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آئیے، اس امت کی قیادت آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے کہ آپ مسلح کے امام ہیں، اور مسلح کا امام اگر ریاست کا امام بن جائے، نہ چوری ہوگی، نہ ڈکیتی ہوگی، نہ کرپشن ہوگی. اللہ کی قسم جب ریاست کا امام ہی مسجد کا امام بن گیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست مسجد جیسی نہیں ہوگی؟ کیا امن و امان نہیں ہوگا؟ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے